نامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ مرکزی حکومت نے بدلتے مہنگائی بھتے پر نظر ثانی کرتے ہوئے کم از کم اجرت میں اضافے کا اعلان کیا۔ یہ نئے اضافے 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوں گے۔ جموں کشمیر اسمبلی کے تیسرے اور آخری مرحلے کے انتخابات کے لیے چناو مہم زوروں پر۔ مختلف سیاسی پارٹیاں چناوی جلسوں اور روڈ شوز کا کر رہی ہے اہتمام۔ اس سال جون کے مہینے میں ریاسی ضلع میں ایک یاتری بس پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے NIA کی طرف سے آج رجوری اور ریاسی ضلعوں میں متعدد چھاپے اور سیاحت کا عالمی دن آج۔ وادی کشمیر میں بھی اس سلسلے میں کئی تقریبات کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مرکزی حکومت نے بدلتے مہنگائی بھتے پر نظر ثانی کرتے ہوئے کم از کم اجرت میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اجرت میں یہ نئے اضافے 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوں گے۔ نظر ثانی شدہ اجرت میں اضافوں کا مقصد محنت کشوں بالخصوص غیر منظم شعبے کے کارکنوں کی مدد کرنا ہے۔ کم از کم اجرت کی شرح ہنرمندی اور جغرافیائی علاقے A, B اور C جیسے زمروں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ جزوی ہنرمند کارکنوں کے لیے کم از کم اجرت 868 روپے اور ہنرمند کلرک کے کاموں کے لیے کم از کم اجرت 954 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ بہت زیادہ ہنرمند کارکنوں کے لیے نظر ثانی شدہ کم از کم اجرت 1035 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے چناو مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ اس مرحلے کے تحت 40 اسمبلی حلقوں میں 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ریلیاں اور روڈ شوز کے علاوہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ BJP کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں پارٹی کی چناو مہم میں تیزی لانے کے لیے کل جموں پہنچ رہے ہیں۔ مودی مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے۔ کانگریس پارٹی کی لیڈر پرینکا گاندھی بھی کل انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا آخری مرحلہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس مرحلے کے تحت جن اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی ان میں جموں ڈویژن کے 24 اسمبلی حلقے اور کشمیر ڈویژن کے 16 اسمبلی حلقے شامل ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج جموں نارتھ، ادھمپور اور وجے پور اسمبلی حلقوں میں چناوی جلسوں میں شرکت کی۔ ان جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ ووٹروں کو جموں کشمیر کے مفادات کو نظر میں رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس واحد جماعت ہے جو جموں کشمیر کے عوام کے مفادات کے لیے کام کرتی آئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BJP نے جموں خطے کو اقتصادی بدحالی کی اور دھکیل دیا ہے اور یہاں پھر سے ملیٹنسی سر اٹھانے لگی ہے۔ ان جلسوں میں پارٹی امیدواروں اجے سدھوترا، سنیل ورما اور راجیش پرگوترا نے بھی خطاب کیا اور ووٹروں سے ان کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ پیپلز کانفرنس کی طرف سے درگملہ اور کلاروس میں پارٹی ورکروں کے کنونشن منعقد کیے گئے۔ ان کنونشنز میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان اور عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے چیئرمین سجاد غنی لون نے عوام کو پیپلز کانفرنس کی پالیسیوں اور پروگراموں سے آگاہ کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ پارٹی کی حمایت میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ انہوں نے عوام کے مسائل اور خطے کی ترقی کے لیے پیپلز کانفرنس کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی عوامی مفادات کو اولین ترجیح دیتی ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گی۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لیے کانگریس کی گارنٹی، اسٹیٹ ہوڈ کا حق، جموں کشمیر کو پورن راجیہ کا درجہ، مہیلا سمان ہمارا حق، پریوار کی مہیلا مکھیا کو 3000 روپے مہینہ، اچھی صحت ہمارا حق، 25 لاکھ کا سواستھ بیمہ، کشمیری پنڈتوں کا حق، ریہیبلیٹیشن کے لیے منموہن سنگھ جی کی یوجنا لاگو ہوگی، OBC کا حق، سمویدھان کے تحت ہر OBC کو پورا حق، نوکری کا حق، 1 لاکھ خالی سرکاری پد بھریں گے، اناج کا حق، پریوار کے ہر سدسیہ کو 11 کلو راشن۔ کانگریس کو ووٹ دیں۔ ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہائی گام سوپور میں آج سویپ کے تحت ایک میگا پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام کا مقصد ووٹروں کو ووٹ کی اہمیت سے متعلق جانکاری فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر ترنگا سمیت 1 کلومیٹر ہیومن چین قائم کی گئی۔ پروگرام میں آس پاس کے علاقوں کے شہریوں نے حصہ لیا۔ پروگرام کے دوران ووٹروں پر زور دیا گیا کہ وہ جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں۔ ہمارے جو لو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ایریاز ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ بیسکلی کوشش کر رہے ہیں کہ سویپ پروگرامز کے تھرو اویئرنیس پیدا کریں سو دیٹ اس بار اسمبلی میں ایک ریکارڈ بریکنگ نمبر ووٹ ہو۔ 908 پولنگ اسٹیشن ہے جس میں اشورڈ منیمم فیسلٹیز کمیشن کے دوارا دینی ہوتی ہے، وہ اویلیبل کرائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرکٹ میں ہمارے 60 ڈسپیچ اور ریسیو سینٹرز ہیں جہاں سے EVM مشینز اور پولنگ پارٹی ڈسپیچ ہوگی، وہاں پہ بھی جو پختہ انتظامات ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈسٹرکٹ کا اسٹرانگ روم ہے جہاں پہ پولڈ EVM ہوگی وہ ہمارا ایڈمیشن بلاک ہے GDC بارامولہ کا، تو اس میں بھی پختہ تیاریاں ہو چکی ہیں۔
اوڑی بارہمولہ میں آج پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 20 افراد زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک چناو ریلی میں شامل کمل کوٹ سے اوڑی آ رہی ایک گاڑی اسلام آباد کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئی۔ زخمیوں میں سے 4 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ سبھی زخمیوں کو نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے جموں کے رجوری اور ریاسی ضلعوں میں متعدد مقامات پر تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ اس نے اس سال جون میں ایک بس پر ہوئے جان لیوا دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے حصے کے طور پر یہ کارروائی شروع کی ہے۔ یہ بس ریاسی ضلع میں شیو کھوری مندر سے عقیدت مندوں کو لے کر آ رہی تھی کہ دہشت گردوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ NIA کی کئی ٹیمیں آج صبح سے تلاشی کی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ آج دنیا بھر میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو جوڑنے اور معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں سیاحت کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال 27 ستمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سیاحت اور امن، مستقبل کی نسلوں کے لیے زیادہ پائیدار اور مساویانہ سیاحتی صنعت کو فروغ دینا بھی اس کا مقصد ہے۔ اس موقع پر سیاحت کی وزارت ترقی اور عالمی ہم آہنگی کو بڑھاوا دینے میں سیاحت کے اہم رول کو اجاگر کر رہی ہے۔ ورلڈ ٹورزم ڈے کے سلسلے میں آج گلمرگ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس سلسلے میں منعقدہ پروگرام میں گھوڑوں کی ریس اور پینٹنگ مقابلہ ہوا۔ اس دوران اس مشہور سیاحتی مقام پر صاف صفائی کی مہم بھی چلائی گئی۔ تقریب میں اسکولی بچوں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم نے اس موقع پر کہا کہ ان کا محکمہ سیاحوں کو بہتر سہولت فراہم کرانے اور اس سیاحتی مقام کی صاف صفائی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ ورلڈ ٹورزم ڈے کے موقع پر آج محکمہ سیاحت نے سری نگر میں جھیل ڈل، زبرون پارک اور دریائے جہلم کے کناروں پر صاف صفائی کی مہم سری نگر میں چلائی۔ اس مہم میں محکمے کے ملازمین نے شرکت کی اور بھاری مقدار میں پولیتھین تھیلے، پلاسٹک بوتلیں اور دیگر کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے بھیجا گیا۔ مہم کے دوران لوگوں کو صاف صفائی برقرار رکھنے کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ ورلڈ ٹورزم ڈے کے موقع پر آج محکمہ سیاحت نے ویری ناگ پارک میں صفائی ستھرائی مہم کا اہتمام کیا۔ اس مہم کا مقصد اس مشہور پارک کی صاف صفائی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی صاف پاک ماحول رکھنے کی ترغیب دینا تھا۔ اکھل بھارتی گو سیوا فاؤنڈیشن کی طرف سے آج سری نگر کے لال چوک سے ایک پد یاترا شروع ہوئی۔ فاؤنڈیشن کے بانی صدر بالکرشن گروسوامی نے سری نگر کے شنکراچاریہ مندر میں آج صبح حاضری دینے کے بعد لال چوک سے اس پد یاترا کی قیادت کی۔ یہ پد یاترا 14 ریاستوں سے گزر کر 27 مارچ 2025 کو کنیا کماری کے وویکانند راک میموریل پہنچے گی۔ اس پد یاترا کا مقصد گائے بچا کر زمین اور ماحولیات کو بچانے کی ترغیب دینا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر سریندر امباردار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پہلگام میں آج انڈین سوسائٹی فار ریشنل فارماکو تھراپیوٹکس نے 16ویں سالانہ 2 روزہ کانفرنس شروع کی۔ کانفرنس کا افتتاح کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کیا۔ اس موقع پر GMC اننت ناگ کی پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ نجیب بھی موجود رہیں۔ کانفرنس کا اہتمام GMC اننت ناگ کے پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ آف فارماکولوجی نے کیا ہے۔ بنگلور سے وابستہ 3 NCC کیڈٹوں کا سائیکلنگ ایکسپیڈیشن پٹھان کوٹ سے شروع ہو کر کرگل وار میموریل دراس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ سائیکل ایکسپیڈیشن NCC 1 بٹالین سری نگر پہنچا اور یہاں سے یہ وار میموریل دراس کی طرف روانہ ہوگا۔ بھارت نے امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں سیکرامنٹو کے مقام پر BAPS شری سوامی نارائن مندر میں توڑ پھوڑ کی حرکت کی مذمت کی۔ یہ افسوسناک واقعہ اس ماہ کی 24 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ سان فرانسسکو میں بھارت کے قونصل جنرل نے یہ معاملہ مقامی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے تاکہ اس واقعے کے قصورواروں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جا سکے۔ مندر انتظامیہ کے مطابق مندر میں توڑ پھوڑ کی کارروائی کے ساتھ ساتھ دیواروں پر نفرت انگیز پیغامات بھی تحریر کیے گئے تھے۔
اسرائیل نے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے لیبنان میں مسلح گروپ حزب اللہ کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اسرائیلی دفاعی فورسز نے لیبنان کی راجدھانی بیروت پر تازہ حملوں میں حزب اللہ کی فضائیہ کے کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق مذکورہ کمانڈر اسرائیل پر کئی فضائی حملوں کا حکم دینے کے لیے ذمہ دار تھا، جن میں ڈرون اور کروز میزائل حملے شامل ہیں۔ اس دوران اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری جھڑپ کی وجہ سے پہلے ہی ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ پڑوسی ملک شام بھاگ رہے ہیں۔ شجرکاری کی ایک بڑی مہم ایک پیڑ ماں کے نام کے تحت پورے ملک میں اب تک 80 کروڑ سے زیادہ پودے لگائے گئے ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت نے 80 کروڑ پودے لگانے سے متعلق اپنا جرأت مندانہ اور بڑا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ وزارت کے مطابق یہ ہدف حتمی مدت سے 5 روز قبل ہی اس ماہ کی 25 تاریخ کو حاصل کر لیا گیا۔ وزارت نے اس کامیابی کو سرکاری ایجنسیوں، مقامی برادریوں اور مختلف فریقوں کی تعاون پر مبنی کوششوں سے منسوب کیا ہے۔ عالمی اختراعی اشاریے 2024 میں بھارت اپنی کارکردگی بہتر بناتے ہوئے 133 عالمی معیشتوں میں اب 39ویں مقام پر آ گیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اعلان کیا ہے کہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے خطے میں 10 معیشتوں میں بھارت اول مقام پر ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر پیوش گوئل نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور ان کی رہنمائی میں قابل قدر کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کم متوسط آمدنی والی معیشتوں میں سر فہرست ہے، جبکہ عالمی دانشورانہ املاک تنظیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کلسٹر درجہ بندی میں چوتھے مقام پر ہے۔ وادی کشمیر کے بیشتر مقامات پر آج صبح تڑکے ہلکی بارشیں ہوئیں، جس سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات دیر گئے اور کل صبح سویرے پھر سے کئی مقامات پر ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل سے 30 ستمبر تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ آلریڈی فوکاسٹ تھا خاص کر 26-27 کے درمیان، اور ہلکی بارشیں کچھ ایک جگہوں پہ درمیان درجے کی بارشیں ہوئی ہیں، خاص کر جموں ڈویژن کے اندر۔ کچھ ایک جو ہائر حصے ہیں وہاں پہ بھی لائٹ سنو فال ہوا ہے، تو ابھی موسم ابرآلود بنا ہوا ہے۔ ڈے ٹائم میں بھی موسم تھوڑا ابرآلود رہے گا، کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی بارشیں انٹرمیٹنٹلی رہیں گے، اور کل ارلی مارننگ جو ہے خاص کر جموں ڈویژن کے اندر لائٹ ٹو ماڈریٹ بارشوں کے چانس ہیں۔ یہاں ویلی میں بھی کچھ ایک جگہوں کے اندر ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں لائٹ سنو فال کی پاسبلٹی بنتی ہے۔ پھر اوور آل امپرومنٹ جو ہے خاص کر کل فورنون سے ہی چانسز ہیں، اور لگ بھگ 6-7 اکتوبر تک ویدر عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں۔ اس دوران سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔